السلام علیکم ایوری ون. آج ہم اپنے چینل انگلش لینگویج پلس لٹریچر میں پڑھنے جا رہے ہیں اوریجن آف لینگویج. اس میں ہم پڑھیں گے کہ ڈفرینٹ تھیوریز کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک لینگویج سٹارٹ ہوئی، کس طرح سے اس کا اوریجن تھا. تو فرسٹ تھیوری ہے دی ڈیوائن سورس تھیوری، دوسری تھیوری ہے دی نیچرل ساؤنڈ سورس تھیوری، اور تھرڈ تھیوری کا نام ہے دی سوشل انٹریکشنل تھیوری، اور فورتھ نمبر پہ ہے دی فزیکل اڈپٹیشن تھیوری، اور نیکسٹ ہے دی ٹول میکنگ سورس تھیوری، اور لاسٹ پہ ہے دی جینیٹک سورس تھیوری. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لینگویج ہوتا کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن چھوٹی سی پڑھ لیتے ہیں. لینگویج جون سی ہے ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے جس کے تھرو ہم اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی سوچوں کو دوسرے تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ کمیونیکیشن کا ایک ٹول ہے. یہ کوئی نہیں جانتا کہ لینگویج کی آغاز کہاں سے ہوا، لینگویج کا اوریجن کہاں سے ہوا. یہ کہا جاتا ہے کہ 1,50,000 سال پہلے جب ایک آدمی زمین پہ آیا تو اس نے زبان کو سٹارٹ کیا. تاہم جو لکھنے کا عمل ہے، جو ریٹن لینگویج تھی، وہ بہت دیر بعد جا کے سٹارٹ ہوئی. سب سے پہلے جو اسپوکن لینگویج تھی وہ سٹارٹ ہوئی، اس کے 5,000 سال بعد جا کے لکھنے کا عمل سٹارٹ ہوا. اور اس کے کچھ ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہیں کہ دی ڈیوائن سورس تھیوری جینیسس کے مطابق گوڈ نے جب ایڈم کو کریٹ کیا تو ایڈم نے جو چیزیں کے نام بتائے، ایڈم کیونکہ پہلا آدمی تھا، جب اس نے جو چیزوں کے نام بتائے تو وہی نام ان چیزوں کے رکھ دیے گئے. یہاں سے لینگویج کا آغاز ہوا. قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ تو اس نے پھر انفارم کیا. یعنی کہ ہمارے انجیل کے اندر، قرآن پاک کے اندر لینگویج بولنے کا، لینگویج کے سٹارٹ ہونے کا ایک ہی اوریجن بتایا جاتا ہے، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور ہندو یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو زبان کی شروعات تھی وہ سرسوتی سے ہوئی، جو کہ برہما کی وائف تھی. اور برہما کون تھا؟ کریٹر تھا، یعنی گوڈ تھا، اس یونیورس کو بنانے کا گوڈ تھا. تو برہما کی جو وائف تھی سرسوتی، اس کے تھرو لینگویج کا آغاز ہوا. جو گریک ہسٹورین ہیروڈیٹس تھا، وہ لینگویج کے اوریجن کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے پسمٹک کے بارے میں لکھتا ہے کہ پسمٹک ایسا آدمی تھا جو کہ لینگویج کے اوریجن کے بارے میں تلاش کر رہا تھا. تو اس نے 2 بچوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. یہ 2 نیو بورن بیبی تھے اور اس کو شیفرڈ کو دے دیا گیا، اور یہ انسٹرکشن دی گئی شیفرڈ کو کہ اس بچوں کی دیکھ بھال صحیح کی جائے، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، لیکن ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے. اور پھر جو بھی یہ بچے ورڈ ادا کریں گے کا جو ان سے وہ لینگویج کا روٹ ورڈ ہوگا. تو یہ مفروضہ نکالا گیا، اور ان میں سے جب ایک بچہ رویا تو اس نے بیکوز ورڈ نکالا، جو کہ فجن لینگویج کا ورڈ تھا جس کا مطلب ہے بریڈ. تو یہ پھر کنکلوژن نکالا گیا کہ جو فجن لینگویج ہے یہ ایجپشن لینگویج سے اولڈ ہے. نیکسٹ تھیوری ہے دی نیچرل ساؤنڈ سورس تھیوری، جس کے اندر باؤ آف تھیوری آتی ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا کہ انسان کی لینگویج کی شروعات ایسے ہوئی کہ اس نے سٹارٹنگ میں ڈیفرنٹ جو نیچرل سے ساؤنڈس آتی تھی، جیسے بارش کی ساؤنڈ ہوگی، ہوا کی ہوگی، جانوروں کی ہوگی. تو انسان نے کیا کیا کہ ان آوازوں کو امیٹیٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ ان ساؤنڈس کو ایسوسیٹ کر دیا. تو لینگویج کی شروعات ایسے ہوئی، اور ان جو ساؤنڈس ہیں ان کو کہتے ہیں اونومیٹوپیا. پوپو تھیوری بھی اسی تھیوری کے اندر آتی ہے، جو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ انسان کی جو لینگویج ہے اس کی شروعات ایسے ہوئی جب وہ ایموشنلی طور پہ روتا تھا، یا پھر پین کی وجہ سے، یا غصے کی وجہ سے، اینگر کی وجہ سے جو آوازیں نکالتا تھا، انہی سے لینگویج کی شروعات ہوئی. اچھا، نیکسٹ تھیوری آتی ہے دی سوشل انٹریکشن تھیوری. اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی تھیوری جب لوگ جو سے سوسائٹی کے اندر انٹریکٹ ہوئے تو پھر جو سے لینگویج کی شروعات ہوئی. اس میں یا ہی ہو تھیوری آتی ہے جو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جب انسان آپس میں اکٹھے رہے ایک آرگنائزیشن، ایک کمیونٹی کے طور پہ، تو انہوں نے جو سے اکٹھے کام کرنا شروع کر دیا. کبھی وہ درختوں کو جب کاٹتے یا پتھروں کو کاٹتے، اور اس صورت میں جب جسمانی وہ محنت کرتے تھے اس دوران وہ ڈیفرنٹ آوازیں نکالتے، اور انہی آوازوں سے جو سی ہے لینگویج کی شروعات ہوئی. نیکسٹ جو لالا تھیوری ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی آتی ہے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ لینگویج اوریجنیٹڈ فرام اے سانگ فرام این ایکسپریسو ریدر دین اے کمیونیکیٹیو نیڈس.
دی نیکسٹ تھیوری از فزیکل اڈیپٹیشن تھیوری. اچھا یہ تھیوری اس سے متعلق تھی کہ انسان کے جو اسکیلٹن تھا وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتا رہا اور انسان ارتقائی عمل سے گزر کے موجودہ شکل میں پہنچا، اور اس کے جو ڈفرنٹ آرگنز تھے جیسا کہ اس کی ٹیتھ، لپس، ماؤتھ، ٹنگ، لرنکس، فرنکس، یہ سارے ایسے آرگنز تھے جو چینج ہوئے اور انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ جو ان سے ہے ایک لینگویج کو بول سکے، اس کو پروناؤنس کر سکے. اچھا نیکسٹ تھیوری از دی ٹول میکنگ سورس تھیوری. اچھا بولنے کا جو بھی عمل ہوتا ہے نا وہ ہمارے دماغ کے لیفٹ ہیمسفیئر میں ہوتا ہے، ہمارے لیفٹ جو دماغ کا لیفٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ وقوع پذیر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ٹول میکنگ سورس تھیوری کے اندر شروع کے انسان جب ہتھیار وغیرہ بنانے میں مصروف ہوتے تھے اور ہاتھوں سے کام کرتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ کے گیسچر سے وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے ہاتھ ان کے بیزی ہوتے تھے. تو پھر اس کے بعد اس وجہ سے جو لینگویج ہے زبان سے بولنے کا عمل وجود میں آیا. جو نیکسٹ تھیوری ہے وہ جینیٹک سورس تھیوری ہے جو کہ نوم چومسکی نے پیش کی. اس کے مطابق کہ انسان کے جو دماغ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جسے LAD کہتے ہیں، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، جو کہ ہیلپ کرتی ہے انسان کو زبان سیکھنے میں اور بولنے میں. اب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر گرامیٹیکل جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور جس سوسائٹی کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے وہ ووکیبلری اٹھاتا ہے، ورڈز اٹھاتا ہے، اور جو دماغ کے اندر اس کی ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ وہ اپنے جو لینگویج سٹرکچر کو بلڈ کر کے تو ایک لینگویج بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ تھیوری نوم چومسکی نے پیش کی. اس پہ ڈیٹیل ویڈیو میں بنا چکی ہوں. اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ یونیورسل گرامر کے اوپر تھی جو نوم چومسکی کی یہی تھیوری تھی. تو اگر آپ اس میں ڈیٹیل سے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیں اور وہ سارا کچھ آپ اس میں ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ اس تھیوری کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. جتنی بھی تھیوریز ہیں وہ ہمیں اوریجن آف لینگویج کے بارے میں کلیئر کٹ اور اوتھینٹک انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اتنا ہمیں ضرور بتاتی ہیں کہ جو لینگویج ہے اس کی شروعات گیسچر سے ہوئی اور صرف فیو ورڈز تھے جو کہ لوگ بول سکتے تھے. یہ تو تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اور اگر آپ لٹریچر اور لنگوسٹک کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو وزٹ کریں. میں لٹریچر اور لنگوسٹک سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو لاتی رہتی ہوں.